आई एम वेरी मच श्योर जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो आज गए हैं कराची आइट्स के लिए, देयर इज अ साई ऑफ रिलीफ। और बड़ी अच्छी बात इसमें यह है कि 3 साल की डेडलाइन रखी है प्रोजेक्ट्स के लिए कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट होंगे 3 साल के अरसे में। डेडलाइन जो रखी गई है वो एक बड़ा अच्छा फैसला है, और उस पर अगर अमल दरामद हो जाए, उसको एक्सटेंड ना किया जाए, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाएगा कराची आइट्स को। इसके अलावा थोड़े से सवालात ज़रूर उठते हैं। इसके अलावा भी कई पैकेजेस दिए गए, और पिछले कई सालों में कई पैकेजेस आए जो कि सिंध गवर्नमेंट को दिए गए मुख्तलिफ औकात में। उनका इस्तेमाल जो है क्या दुरुस्त हुआ या नहीं हुआ, वो एक बहस तलब है। बट देन अगेन अभी जो प्रोजेक्ट्स 3 साल के अरसे में कंप्लीट होने हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कह रहे हैं, उसमें जो हिस्सा है फेडरल गवर्नमेंट का वो जरूर डालेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो हिस्सा बनता है वो भी डालेगी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जनाब अगर यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक हिचेस आ जाती हैं तो फिर क्या बनेगा, क्योंकि दो प्रोविंस और फेडरल गवर्नमेंट यहाँ से किसी भी तरफ से अगर कोई डिले होता है तो क्या वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो पाएंगे और टाइमली कंप्लीट हो पाएंगे या नहीं। सजेशंस इसकी और भी है हमारे पास, और सजेशंस ये है कि जनाब इसको किसी और तरीके से, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन जो है वो भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है, उसके लिए अगर एक किटी में, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के पैसे भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पैसे भी अगर एक किटी में डाल दिए जाएं और वहां से डिस्पर्समेंट हो, ताकि ब्यूरोक्रेटिक हिचेस जो है वो भी ना हो, और दोनों तरफ से, यानी कि अगर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी डिले ना हो, अगर किसी सूरत में होता है तो वो भी ना हो, और अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से कोई हिच आती है या डिले होता है तो वो भी ना हो, और एक किटी में वहां पे पैसे डल जाए। और एक कमेटी अगर बना दी जाए, कोई भी कमेटी बना सकते हैं, उसको कोर कमांडर हेड कर सकते हैं, और उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन हो सकती है आईएसआई की, एमआई की, उसके अलावा जनाब पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर हो सकती है। एक आदमी हर पॉलिटिकल पार्टी से लिया जा सकता है, और जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके अंदर से भी आप रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं, और ताकि वो डिस्पर्समेंट जो है आसानी से हो जाए, एग्जीक्यूशन जो है वो आसानी से हो जाए उन प्रोजेक्ट्स की, और बीच में जो रुकावटें पैदा होती हैं, ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, वो ना हो। तो मेरे ख्याल में वो एक सजेशन है, इट्स अ सजेशन। मेरे ख्याल में मेरे पैनल के अंदर से भी इस किस्म की शायद आवाज़ें ज़रूर आए जो मेरे पास आज मौजूद है, और वो भी हो सकता है इस किस्म की कुछ सजेशंस दें। लेकिन अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं होता तो फिर जो एग्जिस्टिंग तरीकाकार है, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी जो इवॉल्व करने की कोशिश की गई है, अगर उसी को फॉलो कर लिया जाए तो तब भी शायद कोई ना कोई रिलीफ मिल जाए। बट देन अगेन आई वुड स्ट्रेस ऑन आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन। आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन पे मैं बात जरूर करना चाहूंगा। बहुत अच्छा फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब का, बहुत अच्छा रिलीफ पैकेज प्राइम मिनिस्टर साहब का, इमरान खान साहब का। बट देन अगेन कोई इसके अलावा भी अगर सजेशन जो हमारी हैं, अगर कोई मानना चाहे तो जरूर माने। उसका कराची आइट्स से ताल्लुक है, कराची के लोगों से ताल्लुक है। मैं चाहता ही हूं कि कराची के लोगों को रिलीफ मिले, और वाकई ही रिलीफ मिले उनको, ताकि उनकी जिंदगियां आसान हो सके। बिजनेस कम्युनिटी जो है वो बहुत मुश्किलात में है, और लेकिन इस पैकेज की वजह से बिजनेस कम्युनिटी भी बहुत खुश है। लेकिन मैं एग्जीक्यूशन की हद तक जाना चाहूँगा और उसको डिस्कस करना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद होंगे आज जनाब फवाद चौधरी साहब, मैं उनकी इनपुट लेना चाहूँगा। फवाद चौधरी साहब से पूछूंगा कि व्हाट्स हिज टेक ऑन ऑल दिस पैकेज जो कि दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो क्या कहते हैं इस बारे में, और उनके अपने इलाके में यानी कि झेलम के इलाके में भी बहुत से गांव जो है मुतासर हो चुके हैं सैलाब से। क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि पंजाब की गवर्नमेंट उनको हेल्प आउट कर रही है, नहीं कर रही, उस पर भी बात करना चाहूँगा। सेनेटर अनवर बेग साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। सेनेटर अनवर बेग साहब से भी मैं चाहूँगा कि वो भी अपनी इनपुट देते रहे गाए बगाहे। और सईद गनी साहब पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद है, मैं चाहूँगा कि वो भी अपनी इनपुट दे। लगता ये है, जो मुझे खबरें सुनने में आ रही है कि कराची के लोग
اور پیپلز پارٹی کی حکومت یعنی کہ سندھ حکومت اس پیکج سے خوش ہے. فی الحال ایسا کوئی مسئلہ انہیں نظر نہیں آتا کہ کوئی جناب کو خوشی نہ ہو, لیکن فی الحال ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں پرائم منسٹر صاحب یعنی کہ عمران خان صاحب کی جو یہاں پہ پیکج کی اناؤنسمنٹ ہے اس سے سب لوگ خوش ہیں. سب سے پہلے میں چاہوں گا یہ کہ فواد چودھری صاحب سے بات کر لی جائے. فواد چودھری صاحب, آج پیپلز پارٹی والے بہت خوش ہیں اور وہ کہہ رہے جناب کہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اچھا پیکج دیا, لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ پہلے بھی کئی پیکجز آئے, پہلے بھی کئی دفعہ پیکجز دیے گئے سندھ گورنمنٹ کو, ان کا کچھ حساب کتاب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں بالکل آپ کی بات 100% درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 سالوں میں 14 ٹریلین روپیہ سندھ نے وفاق سے لیا ہے, اور اب آپ دیکھیں حالت یہاں پہ یہ ہے کہ وہ پولیس جو سندھ کراچی میں ہے وہ رینجرز ہے. 2.5 ارب روپیہ جو سندھ سرکار ہے وہ 2.5 سے 3 ارب روپیہ ہر سال رینجرز کو وہاں پہ دیتی ہے کراچی میں رکھنے کے لیے, اور اپنی پولیس نہیں بنا سکے, اپنا لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں بنا سکے, اپنا ان کا پبلک ہیلتھ سسٹم نہیں ہے. نالے صاف کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ جا رہی ہے وہاں پہ. تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو اس وقت جس طریقے سے یہ سندھ گورنمنٹ چل رہی ہے وہ کیسے فیزیبل ہوگا, اور یہ جو پروونشل سسٹمز کا جو کولیپس ہے اس کو فیڈرل گورنمنٹ سے یہ توقع کرنا کہ ہر جگہ جا کے وہ اس کو جو ہے وہ ٹھیک کریں گے اور اس کو بنائیں گے, یہ بڑا ایک میرا خیال ہے کمپلیکس اور پیچیدہ پرابلم ہوگا, اور اس سے معاملات جو ہے وہ طویل المدتی جو معاملات ہیں ان کے لیے بہرحال ہمیں ایک افیکٹو لوکل گورنمنٹ, افیکٹو جو ہے پروونشل گورنمنٹ اور پھر ایک کوآپریشن والی بات ہوگی تو پھر چلے گا. سو بیسیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے 3 سال کی اس میں سارے پروجیکٹ شاید کمپلیٹ نہ ہو پائیں, دس از واٹ یو سیئنگ؟ لیکن وفاقی حکومت کا یا جو پرائم منسٹر صاحب نے جو وعدے کیے ہیں وہ تو وہ پورے کر ہی لیں گے, اور ظاہر ہے کہ اس کا انہوں نے ایک سسٹم وہاں پہ کریٹ ہوا ہے وہ کر لیں گے. لیکن ایک مستقل جو حل ہے, اب کراچی کی ایک بڑی یونیک پوزیشن ہے, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم وہاں سے الیکٹ ہوتی ہے, اور سندھ گورنمنٹ وہاں پہ میجورٹی میں نہیں ہے, وہ مائنورٹی میں ہے. اب سندھ میں جو فیصلہ پیپلز پارٹی نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اگر کراچی کو جب تک برانڈ نہیں کرے گی, اس کے اوپر اپنے سسٹمز نہیں بنائے گی, لے کے نہیں آئے گی, ان کی اپنی بھی روز بدنامی ہوتی ہے. اور مجھے تو فرینکلی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں اس کو جو ہے وہ سیریس نہیں لیتے, حالانکہ کراچی جو ہے اس کی برانڈنگ اتنی جو ہے وہ نیچے گئی ہے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو اپنا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے. جیلم کے کیا حالات ہیں اس وقت؟ آپ جیلم میں ہیں. ہمارے اپنے حالات بھی بڑے خراب ہیں جی. ہمارا تو چونکہ انفارچونیٹلی ہم لوگ ابھی جو فاٹا میں شہید ہوئے ہیں, ہمارا تو گاؤں نہیں ہے کوئی یہاں پہ جہاں سے شہادت نہیں ہوتی, لیکن چونکہ ہم اتنے بڑے نہیں ہیں تو اس لیے ہمارا ذکر جیلم کا, چکوال کا, ہم یہ جو علاقے ہیں خوشاب ہے, ہم لوگوں کے ذکر اس طرح سے ٹیلی ویژن کے اوپر میڈیا پہ نہیں ہوتے. ادروائز ہمارے یہاں گاؤں جو ہیں وہ شکار ہوئے ہیں, اور فرینکلی یہاں پہ بھی لوگوں کی جو داد رسی ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی, اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی داد رسی ہو. صوبائی حکومت کو بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں یہاں پہ افیکٹو آپریشن کریں, اور لوگوں کے جو مکان گرے ہیں, لوگوں کی دکانیں, بزنس تباہ ہو گئے ہیں, حکومت کو ہاتھ پکڑانا چاہیے ہمارے علاقوں میں. سو زیادہ توجہ آپ کے خیال میں یہاں پہ بالکل نہیں دی جا رہی, اور آپ وہاں پہ خود وہاں پہ آن یور اون یو آر ٹرائنگ ٹو ہیلپ آؤٹ پیپل, از اٹ سو؟ ظاہر ہے ہمارا تو علاقہ ہے, ہمارے تو ہم تو لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں, ہم نے تو یہاں پہ رہنا ہے اور کرنا ہے, اور لیٹس ہوپ کہ پروونشل گورنمنٹ یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی داد رسی کے لیے آگے بڑھے, اور صرف بڑے شہروں پہ توجہ نہ ہو, ہمارے جو شہر ہیں وہ پاکستان کے تمام شہروں کو وہی جو ہے وہ وہاں کے رہنے والوں کو, کیونکہ دیکھیں فیڈریشن جو ہیں وہ قائم رہتی ہیں جب وسائل جو ہیں وہ برابر اور انصاف کے اوپر مبنی سسٹم کے تحت تقسیم ہو. اگر صرف طاقتور کو اور اس طرح سے بڑے کو جو ہے وہ سارا کچھ دے دیں گے تو پھر ریزنٹمنٹس نیچے آتے ہیں, اور یہ ریزنٹمنٹس نہیں آنی چاہیے.
بالکل ٹھیک کہا آپ نے جی, بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا فواد چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب بھی کہتے ہیں جناب کہ انور بیگ صاحب, فواد چودھری صاحب کا بھی وہی تقریباً 19-20 کے فرق سے وہی رائے ہے جو آپ کی. MashaAllah, Fawad Chaudhary is a sensible, one of the sensible ministers in the cabinet, so I think he is talking a lot of sense. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کراچی کا جو پرابلم ہے نا, یہ 18th امینڈمنٹ اور اس سے ہم مت جوڑیں. اٹ ہیز ٹو بی آؤٹ آف باکس سولوشن کراچی کے لیے, کیونکہ حالات وہاں اتنے خراب ہے. آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا قانونی طور پہ کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈز ہیں اور جو پروونشل گورنمنٹ کے فنڈز ہیں, جو انہوں نے کٹی میں ڈالنا ہے وہ کٹی میں ڈالیں, اور ایک فائنانس کمیٹی بنائیں ہائی پاورڈ, جو شوڈ بی ہیڈڈ بائی دا کور کمانڈر ان سندھ, جس کے ممبرز ہوں سندھ گورنمنٹ, پی ٹی آئی, ایم کیو ایم, اس میں آئی ایس آئی کا ایک ممبر ہو, ایم آئی کا ایک بندہ ہو, بزنس کمیونٹی فیڈریشن, چیمبر آف کامرس ہو, کراچی چیمبر ہو, سائٹ ایسوسیشن ہو, کرنگی ایسوسیشن ہو, سارے جو کنیکٹڈ ہیں ایک ایک ممبر ان کا ہو, وہ فائنانس کمیٹی ہو اور وہ پیسے ڈسپرس کریں. اور دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروجیکٹس اتنے بڑے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی کمپنیز وڈ بی کیپیبل آف ڈوئنگ اے گڈ جاب جو 25 سال 30 سال یا 50 سال تک وہ چیزیں چلتی رہیں گی. ابھی آپ نے دیکھا یہ پچھلی بارشوں کے اندر یہ لیاری ایکسپریس وے بارش میں گر گیا, اور ایک بڑی ریپیوٹیڈ آرگنائزیشن نے بنایا. وہ کراچی کوئٹہ کا جو روڈ ہے لسبیلا سے جاتا ہے, وہ 2 بارشوں میں پورا روڈ ہی الٹا ہو گیا, وہ بھی ایک پاکستانی کمپنی نے بنایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ بہت بڑے ہیں, دے شوڈ انوائٹ انٹرنیشنل ٹینڈرز, اور آپ ان کو نا جو بھی کمپنی آئے ان کو بھگائیں مت ادھر سے ادھر. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کور کمانڈر کو دیں آپ, ایک کمیٹی بنائیں, رسپانسبل مین سٹنگ ان کراچی وتھ گڈ پیپل ان اس کمیٹی, اور وہ فنڈز ڈسپرس کرتے جائیں جیسے پروجیکٹس کمپلیٹ ہوتے جائیں. اور پرائم منسٹر صاحب کو یہ چاہیے کہ ایوری فورٹ نائٹ ہی شوڈ ٹیک اے پروگرس, not in Islamabad, but he should visit Karachi and visit the sites. اس کے بغیر یہ کام نہیں چل سکتا. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. پیپلز پارٹی نے ایک کلین ڈرنکنگ واٹر کا پروجیکٹ تھر میں لگایا, وہ پتہ ہی چلا لگانے کے 3 میں, یہ پچھلے گورنمنٹ میں جب پیپلز پارٹی تھی پچھلے ٹرم میں, وہ سارے نلکے ولکے سب فارے ہیں. تو کیا فائدہ ہوا؟ یعنی وہ بھی کوئی 2 نمبر کمپنی تھی جس نے یہ سب کچھ کیا ہے. تو یہ اس میں اتنے بڑے بڑے کک بیکس ہیں رانا صاحب, اور یہ بہت میسو جائگینٹک پروجیکٹس ہیں. تو اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام گاڑی نہیں چلے گی. اور واٹ آئی ہیو بن سیئنگ, فواد چودھری نے بھی وہی بات تقریباً کی ہے کہ وہ ہی از آلسو گاٹ بگ کویشچن مارکس اراؤنڈ ہم. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے گاڑی چل نہیں پائے گی, اور کراچی کو اس ایسے طریقے سے ریلیف ملنا بہت مشکل ہے. So you have 2 suggestions. One suggestion is کہ انٹرنیشنل ٹینڈرز کیے جائیں جو کام ہے, نمبر 1. نمبر 2 آپ کہہ رہے ہیں جناب کور کمانڈر کے کٹی میں, یعنی کور کمانڈر ہیڈ کریں اس کمیٹی کو, اور ان کی کٹی میں فیڈرل گورنمنٹ کے سارے فنڈز اس میں ڈال دیے جائیں, اور پروونشل گورنمنٹ کے بھی اس میں, پروونشل گورنمنٹ کے بھی. اچھا, دونوں کے فنڈز اس وہاں ڈالیں اور پروجیکٹ شروع کر. دیکھیں نا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک فیڈرل گورنمنٹ یہاں سے لے کے یہاں تک بنائے گی, پھر یہاں سے لے کے یہاں تک پروونس, تو پھر لڑائی جھگڑا آپ کو اندازہ نہیں کیا کیا ہوگا, اور کیا ہوگا کہ کراچی کے لوگ سفر کریں گے. اس کو آؤٹ آف باکس سولوشن کریں, پھر کراچی کو ریلیف ملے گا, ناٹ ادروائز. چھوٹا سا کلپ ہے, یہ میرے پاس ایک تصویر ہے, یہ سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے آج کل, یہ کلپ کل سے چل رہا ہے, اور مجھے بہت سے میسیجز اور بہت سے فون کالز آئیں کہ جناب یہ ایک برج ہے, یہ بٹوین سندھ اینڈ بلوچستان, اس کی حالت کیا ہے, یہ کسی وقت بھی یہ گر سکتا ہے. اس کے نیچے آپ دیکھیں, اس کے It's about to fall, اور اس کے اوپر سے بڑی ٹریفک گزرتی ہے, ابھی بھی گزر رہی ہے, کسی نے روکا نہیں ہے, اور کسی نے روکا نہیں ہے, بند نہیں کیا, اور یہ دونوں کو کنیکٹ کرتا ہے, بلوچستان اور سندھ کو کنیکٹ کرتا ہے. اور اگر یہ گر گیا, جو کہ حالت اس کی بری نظر آ رہی ہے, تو اس کو بند کر دینا چاہیے بفور اٹس ٹو لیٹ. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, بڑا ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں اس کی حالت دیکھیں ذرا, اس کی حالت ایک سب دیکھ رہے ہیں آپ, ویری فرائٹنگ, اور اللہ دیکھیں کتنی ہیوی ٹریفک جا رہی ہے اس. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی مین کانٹریکٹر ہے نا, اس کو بلا کے اسی برج کے ساتھ اس کو ہینگ کریں آپ,
Please do that. Very unfortunate. Please do اور that. میں Rana warn صاحب, کر سکتا ہوں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, سجیشن آپ کی بہت اچھی ہے, بہت اچھی just hang that man, that contractor. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اسی طرح ہونا چاہیے, کیونکہ یہ کسی وقت بھی گر سکتا ہے, کسی وقت بھی پرابلمز کریٹ کر سکتا ہے, کسی وقت بھی یہاں پہ لوگ یہاں پہ متاثر ہو سکتے ہیں. اللہ معاف کرے, میں اس سے بڑی بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن دس از دا سچویشن. یہ سچویشن اگر ہے تو اس کو کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ. سعید غنی صاحب, آئی تھنک کہ پیپلز پارٹی خوش ہوگی, پیپلز پارٹی کے لوگ خوش ہوں گے, کراچی کے لوگ خوش ہوں گے, جو پرائم منسٹر صاحب نے اتنا بڑا پیکج اناؤنس کیا ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا کچھ؟ سعید غنی صاحب, آئی تھنک کہ پیپلز پارٹی خوش ہوگی, پیپلز پارٹی کے لوگ خوش ہوں گے, کراچی کے لوگ خوش ہوں گے, جو پرائم منسٹر صاحب نے اتنا بڑا پیکج اناؤنس کیا ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا کچھ؟ حضرت بات یہ ہے کہ کراچی پہ بالکل فیڈرل گورنمنٹ کو توجہ بہت پہلے سے دینی چاہیے تھی, لیکن بہرحال ابھی بھی اگر انہوں نے کچھ سوچ لیا تو اچھی بات ہے. اور یہ جو پیکج ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ کے پروجیکٹس بھی کچھ ہیں, اور سندھ حکومت کے بھی وہ منصوبے شامل ہیں جس کا ذکر چیف منسٹر صاحب نے 2 دن پہلے پریس کانفرنس میں کیا تھا. ٹھیک. تو اس میں جو شاید زیادہ اچھی چیز ہے, اگر ہم بجائے اس کے کہ پروجیکٹ کی تفصیل میں جائیں, وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اور کراچی میں خاص طور پہ بہت ساری دیگر ایجنسیز کام کرتی ہیں جو یا تو وفاقی حکومت کے ماتحت ہیں یا صوبائی حکومت کے ہیں. تو اس میں اکثر بڑا پرابلم رہتا تھا, کوآرڈینیشن نہیں ہوتی تھی, کام ڈیلے ہوتے تھے. تو ان تمام چیزوں کو ذرا اسٹریم لائن کرنے کے لیے اور جو ترقیاتی کام پلان کیے جا رہے ہیں ان پہ ایک ٹائم لیمٹ رکھی گئی ہے, ٹائم لائن ان کی موجود ہے کہ اس عرصے میں مکمل کر رہے ہیں. تو اس کے لیے شاید اچھا کام ہوا ہے کہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ساتھ بیٹھے اور ایک ایسا میکانزم ڈیولپ کر لیا ہے جس سے یہ کام ہم جلدی شاید مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. So you seem to be happy about it. دیکھیں, جہاں تک ظاہر ہے کہ ہمارے صوبے میں اگر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور تیزی سے ہوتی ہے, اور وفاقی حکومت نے بھی پہلے اعلانات کیے تھے, اس پر تو بھی سر انفیکٹ ابھی تک تو اعلان ہی ہے, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس مرتبہ شاید کچھ یہ چیزیں پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو جائیں گی. اچھا. اور اس سے زیادہ فائدہ ہوگا, شہریوں کو فائدہ ہوگا, صوبے کو فائدہ ہوگا. تو خوشی کی بات تو ہے. خوشی کی بات ہے, اور ٹائم لائن بھی ہے, ڈیڈ لائن بھی رکھی گئی ہے کہ صوبے اس ڈیڈ لائن پہ ختم ہو جانے چاہیے. تو وہ بھی ایک وہ اٹس ناٹ ان دا ایئر, ساری چیزیں ہوتی ہیں نا ہوا میں ہو رہی ہوتی ہیں, پتہ نہیں ہوتا, وہ بھی نہیں ہے. سو آپ لوگ میرے خیال میں یعنی کہ پیپلز پارٹی سندھ حکومت از ہیپی اباؤٹ اٹ, رائٹ؟ جی, اس میں بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بھی چیز بتاؤں, چونکہ کراچی زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے, تو چیف منسٹر صاحب نے کراچی کے علاوہ صوبہ سندھ کے وہ تمام ڈسٹرکٹس جو ان بارشوں سے بہت متاثر ہوئے ہیں جی, اس پر ایک تفصیلی بریف بھی دی پرائم منسٹر صاحب کو, اور انہیں بتایا کہ 23 لاکھ لوگ ہیں جو بارشوں سے متاثر ہو گئے ہیں. 1 ملین ایکڑ جو ہے زمین پر جو فصل تھی وہ تباہ ہوئی ہے. کوئی 1.25 لاکھ کے قریب گھر جو ہیں وہ پارشلی ڈیمیج ہیں, کوئی اراؤنڈ 60,000 پلس ہاؤسز جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈیمیج ہو گئے ہیں. تو ان لوگوں کی بھی ہمیں امداد کرنی ہے. اور جس طرح فیڈرل گورنمنٹ نے 2010 اور 11 میں جب بارشیں اور سیلاب آئے تھے تو ان کو پہلے وطن کارڈ اور پھر پاکستان کارڈ کے ذریعے فائنینشیل سپورٹ دی تھی, تو اسی طرح کا کوئی جو ہے نا سپورٹ فیڈرل گورنمنٹ اس مرتبہ بھی کرے, کہ کافی لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب کا کیا جواب تھا چیف منسٹر صاحب کو؟ نہیں, ہی واز ویری پازیٹیو, اور انہوں نے اسد عمر صاحب کو کہا کہ وہ چیف منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو ذرا سارٹ آؤٹ کریں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کرنا ہے. بلکہ بلوچستان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا, PK کے اندر بھی کہا, اور پنجاب کے بھی کافی ایریاز ہیں جو متاثر ہوئے ہیں, تو اس کے لیے بھی کہا. اوکے, سو بڑی اچھا, میرے خیال میں پازیٹیو سائن ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کے لوگ, کراچی کے لوگ دے آر ویری ہیپی کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے اتنا بڑا پیکج دیا. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ڈیڈ لائن ہے اور اس ڈیڈ لائن کو میٹ کیا جائے گا, اور میرے خیال میں ریزلٹس بہت اچھے آئیں گے. فیڈرل گورنمنٹ کے پروجیکٹس کو اگر آپ ڈسکس کر لیں تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر رہے گا. وہ کوئی ایسے پروجیکٹس جو آپ بتانا چاہیں, یا اس کے بعد پھر ہم سندھ کے پروجیکٹس, پروونشل گورنمنٹ کے پاس جو پروجیکٹ وہ ڈسکس کر لیں گے. جی, اتفاق سے اس وقت پیپر میرے پاس نہیں ہے, لیکن جو مجھے یاد ہے کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ K4 کا بڑا آپ نے سنا ہوگا کہ کافی عرصے سے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیلے بھی ہو رہا ہے, اور ایک ڈسپیوٹ بھی تھا بٹوین پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کے. ہم کہتے تھے 50% فنڈنگ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کرنی چاہیے, اور فیڈرل گورنمنٹ یہ کہتی تھی کہ ہم جو انیشیل
اس کا PC بنتا ہے اس کا 50% دے چکے ہیں. تو ابھی یہ چیز طے ہوئی کہ K4 پروجیکٹ کے مختلف کمپوننٹس ہیں. ایک تو K4 کا اپنا پروجیکٹ جو ابھی چل رہا ہے جو پانی ہمیں کراچی تک پہنچانا ہے. پھر ایک جو مسنگ کمپوننٹ تھا جس کی وجہ سے اس کی کاسٹ بڑھ رہی تھی وہ آگمنٹیشن کا تھا اور ایک پاور پروجیکٹ کا تھا, پاور پلانٹ کا تھا. اس میں یہ ڈیسائیڈ پایا کہ جو آگمنٹیشن والا پارٹ ہے وہ سندھ گورنمنٹ کرے گی, جو پاور پلانٹ والا پارٹ ہے وہ سندھ گورنمنٹ کرے گی, لیکن جو کراچی تک پانی پہنچانا ہے جو بھی جس پہ کام چل رہا ہے وہ پارٹ اس کا ٹوٹلی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ فائننس کرے گی. تو اس کے اوپر اراؤنڈ 60 بلین کی کاسٹ ہے جس میں سے 14 بلین شاید کو ایکسپینڈیچر ہو چکے ہیں اور 46 بلین جو ہے فردر فیڈرل گورنمنٹ اس کو دے گی. سارے یہ پروجیکٹ سارا وہ کریں گے. تو باقی جو کمپوننٹس ہے وہ ہم کریں گے. اس طرح یہ منصوبہ مکمل ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کوئی فریٹ کے لیے ایک لائن بچھانا چاہ رہے ہیں پورٹ سے لے کے پکری تک, وہ کوئی اراؤنڈ مور دین 100 بلین کی ایک ہے یا 50 بلین کا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا. تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو یہ انکروچمنٹ ریموو ہوگی اور اس کے بعد ایک کوئی پلان ہے کہ یہاں کچھ جو نالوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں بنانی ہے, تو اس پر جو خرچہ ہوگا وہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. اور جو ریسیٹلمنٹ ہوگی افیکٹڈ لوگوں کی اس کے لیے زمین سندھ گورنمنٹ دے گی, لیکن جو کاسٹ ہوگی وہ NDMA اور فیڈرل گورنمنٹ مل کے کریں گے. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کے 3-4 پروجیکٹس ہیں. صوبائی حکومت کے جو پروجیکٹ ہیں اس میں KCR کا منصوبہ ہے. KCR میں بھی ایک سپریم کورٹ کا ایک مسئلہ ہے جو چیف جسٹس صاحب کے کچھ آبزرویشن ہیں, کچھ آرڈرز ہیں, اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن KCR چونکہ کافی عرصے سے پھنسا ہوا تھا اور PMLN کی جب گورنمنٹ تھی اس وقت بھی چیف منسٹر صاحب نے کوشش کی اور عمران خان صاحب کے آنے کے بعد بھی کوشش کی, لیکن اس سے آگے کوئی پیش رفت ہو نہیں رہی تھی. تو اس پر بھی یہ طے پایا کہ یہ وہ 300 ارب کا پروجیکٹ ہے جس میں 50 بلین گورنمنٹ کے ہیں اور 250 ارب جو ہیں وہ چائنیز انویسٹمنٹ اس کے اندر آنی ہے. تو وہ ایک پروجیکٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری یلو لائن کا پروجیکٹ ہے, ہمارا ریڈ لائن کا پروجیکٹ ہے, ہمارا اورنج لائن کا پروجیکٹ ہے, ہمارا جو سیویج کا جو پانی ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے استری کا جو منصوبہ چل رہا ہے وہ ہم کریں گے. اس کے علاوہ واٹر بورڈ کے بھی 17 کے قریب پانی کے پروجیکٹس ہیں جو کراچی میں پانی کی سپلائی کو بہتر بنائیں گے, وہ ہم کریں گے. تو سندھ حکومت کے کافی سارے منصوبے ہیں جن کی ٹوٹل جو کاسٹ ہے اراؤنڈ 800 ارب بنتی ہے, لیکن اس وقت جو ابھی پیسے ریکوائرڈ ہیں وہ تقریباً 749 بلین ہیں, وہ سندھ حکومت کی پارٹ پر ہے. یہ ڈسپرسمنٹ جو ہے پیسوں کی, اس کی موڈیلٹیز طے ہوگی؟ دیکھیں میں نے جو آپ کو بتایا نا کہ 749 بلین جو سندھ حکومت کے پروجیکٹس ہیں اس میں کچھ پیسہ تو سندھ حکومت دے گی اپنی ADP سے, اور کچھ پروجیکٹس ہمارے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے, اور کچھ ہمارے پروجیکٹس ہیں جو فنڈڈ پروجیکٹس ہیں ورلڈ بینک کی طرف سے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے, اور کچھ اور بین الاقوامی ادارے کی طرف سے. صحیح. اچھا, کوئی اس لیول پہ بھی کوئی بات ہوئی, کوئی ایڈمنسٹریٹر لیول کی بھی بات ہوئی کہ ایڈمنسٹریٹر کون لگے گا؟ ٹھیک ہے آپ کی ڈسکریشن ہے, لیکن دین اگین ہیو یو فائنلائز دا نیم؟ جی نہیں, وہ تو فائنلائز بھی ہو گیا, آئی تھنک کہ نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہوگا. افتخار شلوانی صاحب سے پہلے بات چیت ہے اور ابھی وہ ہیں سیکرٹری لوکل گورنمنٹ, ان کا نام فائنل ہو گیا اور وہ میرا خیال ہے کہ نوٹیفائی ہو گئے ہیں شاید ایڈمنسٹریٹر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن. چلیں جی, بہت بہت شکریہ سعید غنی صاحب. سینیٹر انور بیگ صاحب, آپ نے بات سن لی سعید غنی صاحب کی. دے سیم ٹو بی ہیپی اباؤٹ اٹ, پیپلز پارٹی سیمز ٹو بی ہیپی اباؤٹ اٹ, جو وزیر اعظم صاحب نے پیکج دیا. واٹس یور ٹیک آن دس ون؟ دیکھیں جی, آئی جسٹ ہوپ اینڈ پرے کہ جو پیکج اناؤنس کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے وہ امپلیمنٹیشن ہو جائے ان کی, اور کراچی والوں کو ریلیف ملے. بٹ جو میں نے باتیں سنی ہیں سعید غنی صاحب کی کہ بھئی ایک پروجیکٹ میں دیر آر 2-3 پارٹس, ایک پارٹ فیڈرل گورنمنٹ فنڈ کر رہی ہے, ایک پارٹ سندھ گورنمنٹ فنڈ کر رہی ہے, تو پتہ نہیں مجھے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ امپلیمنٹیشن جو ٹائم فریم دیا ہے مجھے نہیں لگتا ہے ہوگا اس میں. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ 90s میں جائیں, بے نظیر بھٹو صاحب شہید نے بھی کراچی پیکج دیا, نواز شریف نے دیا, مشرف صاحب نے دیا, یہ کتنے کراچی کے پیکیجز آئیں, وہ پیکیجز کہاں گئے, اور ان پیکیجز کا آؤٹ کم کیا ہوا, کیا ریلیف کراچی کے لوگوں کو ملی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
अल्लाह करे, आई जस्ट होप एंड प्रे कि कराची वालों को रिलीफ मिले, बट मुझे बहुत डाउट हो रहा है अपना राणा साहब, क्योंकि ये इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं सकती। आफ्टर 18th अमेंडमेंट सेनेटर साहब, कई चीजें ऐसी हैं जो सूबों के पास चली जाती है, उसमें क्या है स्ट्रेटजी तो उन्होंने बना के दे दी। देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय फॉर्मर पार्टी द पीपीपी, वो पावर में है 2008 से, और कितने पैसे उनको मिले हैं, एनएफसी से कितने उनको पैसे मिले हैं, तो कराची के लिए क्या रिलीफ हुआ है? ये हाल किया है कराची का, जो अभी पीछे आपने देखा है बारिशों में, यानी कि एक हफ्ता कराची में लाइट नहीं रही है। देखिए, मेरी बात सुने आप, मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर आज गए कराची जस्ट फॉर हाफ अ डे। कराची का प्रॉब्लम हाफ अ डे में नहीं सॉल्व होता। आई मीन, प्राइम मिनिस्टर शुड हैव गॉन कपल ऑफ डेज अर्लियर, जब ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो खुद जाके देखते। एरियल व्यू से कुछ नहीं समझ में आता। आप जाएं लोगों के पास, लोगों के प्रॉब्लम सुने, लियारी जाएं, ली मार्केट जाएं, गोली मार जाएं, लालू खेत जाएं, जो अफेक्टेड एरियाज हैं, कोरंगी, औरंगी, ये सब एरियाज अफेक्टेड थे। ही शुड हैव गॉन देयर पर्सनली। एक अपनापन होता है, लोग कहते हो जी वजीर आजम साहब हमारे घर आए, ही शुड हैव गॉन देयर। देखें, पॉलिटिक्स भी है इसमें। जाते तो लोग कहते हैं कि देखो जी वजीर आजम पीटीआई के हमारे घर पे आए हैं, डोर स्टेप पे आए, वो नहीं हुआ। अब आप आधे दिन के लिए जा रहे हैं, आधे दिन में कराची का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता। ये एग्जीक्यूशन नहीं होती, ये कमेटी नहीं बनती, और 3 साल का जो पैकेज बनाया गया वो भी एग्जीक्यूट नहीं होता, देन व्हाट? सेनेटर अनवर बेग साहब, बात यह है कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं जनाब के पहले जो पैकेजेस दिए गए थे उनका हिसाब लिया जाए, नंबर 1। सईद गनी साहब पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, ही इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छे जनाब यहाँ पे पैकेज अनाउंस किया। जो फेडरल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी वो करेगी, और जहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट करना है वो करेंगे। आपकी जो अप्रोच है, आपके जो ख्याल है, वो आपकी अप्रीहेंशंस ये हैं कि ये काम नहीं हो सकेगा, और यहाँ पे फिर वही किकबैक्स, फिर वही करप्शन, और अल्टीमेटली कराचीइट्स को रिलीफ नहीं मिलेगा। सो यू टॉकिंग अबाउट किकबैक्स, करप्शन। अब इसका हल आपने दे दिया कि इंटरनेशनल टेंडर्स कराए जाएं, इसका हल आपने दे दिया कि जनाब कोर कमांडर की किटी में प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों पैसे डालें, और वो एक कमेटी बनाई जाए जिसमें आईएसआई के लोग भी हों, उसमें जनाब एमआई के लोग भी हों, उसमें फेडरल गवर्नमेंट के लोग भी हों, उसमें जनाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग भी हों, बिजनेस कम्युनिटी भी हो, और फिर जाके ये 3 साल में एग्जीक्यूट हो पाएगा। अदरवाइज आपके ख्याल में ये मुमकिन नहीं है? अगर ऐसा नहीं होता और ये एग्जीक्यूशन नहीं होती, ये कमेटी नहीं बनती, और 3 साल का जो पैकेज बनाया गया वो भी एग्जीक्यूट नहीं होता, देन व्हाट? देखिए, देन व्हाट, कराचीइट सफर करेंगे बैक टू स्क्वायर वन, ऑफ कोर्स। देखिए ना, ये आजकल क्लाइमेट चेंज का जो सिलसिला दुनिया में चल रहा है, कोई पता नहीं कि दिसंबर में कराची में दोबारा बारिशें हो जाएं, नेक्स्ट समर में हो जाएं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया इज अफेक्टेड वेरी बैडली। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तो देखें सिंध गवर्नमेंट कह रही है वो वेरी गुडी, क्योंकि certain people behind the scenes have been playing a role in the last 1 week or so. So obviously ये fresh उनको पंप इन किया हुआ है कि behave yourself and cooperate. तो अभी तक तो ठीक है। अब आप 1 हफ्ते के बाद देखेंगे स्टेटमेंटें आना शुरू हो जाएंगी and they'll start fighting. तो ये What about the local governments? Local governments आ भी जाए, बन जाए, तो फिर उससे कोई रिलीफ मिलेगा? नहीं सर, कुछ नहीं। देखें, लोकल गवर्नमेंट से भी नहीं मिलेगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एमक्यूएम नाउ, ठीक है ना, एमक्यूएम पावर में रही ना लोकल गवर्नमेंट में, कराची में एटलीस्ट उनको कम पैकेजेस मिले। क्या किया उन्होंने? अगर उन्होंने कुछ भी काम अच्छा किया होता लॉन्ग लास्टिंग, तो कराची का इतना बुरा हाल ना होता जो हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि द कराचीइट्स, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी है, सॉफ्ट लोग हैं, वो लड़ना नहीं चाहते किसी के साथ। वो कहते भाई हमको बिजली दे दो, गैस दे दो, पानी दे दो, और हमें कारोबार करने दो, हम आपको टैक्स भी देंगे, सब कुछ देंगे, प्रोडक्शन भी देंगे, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाएंगे। एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ नहीं रही। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप कभी कराची जाए ना, आप साइट एसोसिएशन चले जाएं, मैं बता नहीं सकता राणा साहब, आपकी गाड़ी ऐसे ऐसे जाएगी। वो और बिजनेसमैन डेली वहाँ जाता है,
ना वहाँ पानी है, टैंकर से पानी मंगाता है वो, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। देखिए ना, बिजली मिसाल के तौर पे आज बिजली का रेट मिसाल के तौर पे 10 रुपए, वो 10 रुपए पे अपनी कोटेशन देता है, ऑर्डर लेता है, 1 महीने के बाद वो रेट 10 से 12 होता है, तीसरे महीने में 14 होता है। उसकी तो प्रोडक्शन उसने डिलीवरी करनी है 6 महीने में, वो तो बेचारा बैंकरप्ट हो जाएगा, उसकी कोटेशन एकदम आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ये सब कुछ किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब को पता है ये कर रहे हैं फॉर द बिजनेस कम्युनिटी के भाई कराची हमारा एक एक्सपोर्ट हब है, सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है। बट आई थिंक वी आर नॉट गिविंग जस्टिस टू द कराची पीपल, पर्टिकुलरली द बिजनेस कम्युनिटी। आप उनके लिए आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन करें। आप जाके हमारे इंडस्ट्रियल जोन देखें, जाके आपको रोना आएगा कि ये पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट कारोबार कैसे कर रहा है और एक्सपोर्ट कैसे कर रहा है। आप हालात जाके देखें वहां पे, इट इज शॉकिंग यार। इट विल बी आउट ऑफ योर माइंड कि भाई ये कर क्या रहे हैं ये लोग, बट दे आर वर्किंग, दे आर डूइंग एक्सपोर्ट, उसके बावजूद कर रहे हैं वो लोग। गरीब नुकसान पे कर रहे हैं बट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सेनेटर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। मिक्स किस्म के रिएक्शन है जी, और रिएक्शन ये है, पीपल्स पार्टी वाले बहुत खुश हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने एक पैकेज अनाउंस किया है जिसकी डेडलाइन भी मुकर्रर की गई है। बट देन अगेन सेनेटर अनवर बेग साहब की अपनी रिजर्वेशंस हैं, वो कहते हैं ऐसे काम नहीं हो पाएगा, मुश्किल होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। कमेटी कहते हैं जनाब एक बनाई जाए जिसको कोर कमांडर हेड करें, और उसके अंदर जनाब ISI, MI, बिजनेस कम्युनिटी और पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन भी हो उसके अंदर, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट उस किटी में पैसे डालें, और फिर जनाब ये सारे काम हो सकेंगे मुमकिन, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। और जो टेंडर्स हैं वो इंटरनेशनल टेंडर्स करवाए जाएं, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसको इंटरनेशनल टेंडर्स अगर ना करवाए गए तो लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी भी एग्जांपल्स उन्होंने दी कि वो कैसे बेड़ा गर्क हो जाता है वहाँ पे चीज़ों का, और बहुत कम अरसे में हो जाता है। और जाते जाते एक मरतबा फिर मैं दिखाना चाहूँगा जो एक ब्रिज है जो कि जनाब बलूचिस्तान और सिंध को मिलाता है, उसकी हालत देख लीजिए। किसी वक्त भी उसकी बेसिस जो है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। बेसिस ज़रूर देखिए, उसके ऊपर से हैवी ट्रैफिक भी गुजरती है, और अगर इसको बंद ना किया गया, इसको ठीक ना कराया गया, तो खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा मिसहैप हो सकता है। फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।